وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور منافقوں کا حال یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو کہتے ہیں طاعہ، ٹھیک ہے آپ نے جو فرمایا قبول ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور اب ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ جا کر ایسے مشورے آپس میں شروع کر دیتا ہے جو خلاف ہے اس کے جو وہ وہاں کہہ کر گئے۔ سامنے وہ ہو گئی، بعد میں جا کر جو ہے ریشہ دوانی، سازش۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھ رہا ہے، نامہ اعمال ان کا تیار ہو رہا ہے، وہ جو بھی مشورے کرتے ہیں۔ فاعرض عنہم، تو اے نبی ان سے اعراض کیجئے، ان کو دفع کیجئے، چشم پوشی کیجئے، یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس میں بھی مصلحت یہ ہے کہ ابھی ان کے خلاف اقدام کرنا خلاف مصلحت ہے۔ جیسے ایک دور میں فرمایا گیا کہ ابھی فافو وصفہو، ان یہودیوں کو ذرا ابھی ان کی شرارتوں پر نکیر نہ کیجئے، جو کہہ رہے ہیں صبر کیجئے، اس لیے کہ ابھی اسی کے اندر مصلحت ہے کہ ابھی یہ محاذ نہ کھولا جائے۔ اسی طرح ان کے بارے میں کہا کہ آرزنو، ابھی ذرا کچھ عرصے کے لیے، یہاں الفاظ تو نہیں ہے وہ عرصے کے لیے لیکن نتیجے کے طور پر، اس لیے کہ غزوہ تبوک کے بعد پھر حضور نے ان پر گرفت شروع کی، تو وقت آ گیا کہ اس کے بعد ان کے پردے چاک کر دیے گئے، جو پردے پڑے رہے تھے اب تک وہ پردے اٹھا دیے گئے تھے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ اللہ پر توکل کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے سہارے کے طور پر۔ یعنی ان کی یہ ریشہ دوانیاں، ان کے یہ مشورے، ان کی یہ سازشیں، یہ سب جو ہے پادر ہوا ہیں، اور یہ سب نسیہ منسیہ ہو جائیں گی، آپ فکر نہ کیجئے۔